الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی کے بعد اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکھا اور برسات۔ عزیز بھائیو، رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ہے اس کے اندر مہینوں کی تعداد کو 12 رکھا ہے۔ انگریزی والوں نے بھی 12 بنا دیے ہیں، چاند کے حساب سے بھی 12 مہینے ہیں، اور بنانے والوں نے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعات کی ملاوٹ کر ہی دی ہے کہ اس کے بغیر ان کا گزارا کوئی نہیں ہوتا، روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ محرم کو چارپائییں الٹی کرنے کا جو ہے وہ رواج پڑ گیا۔ سفر کے مہینے کو جو دوسرا قمری کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جو اسلامی مہینہ ہے، دوسرے مہینے میں اس کو نحوستوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی خیر کا کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا جاتا ہے۔ کوئی شادی کرنی ہو، کوئی بزنس کرنا ہو، کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بھی اکثر لوگ شادی نہیں کرتے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں واہ واہ واہ، بڑے بڑے پیٹ بن جاتے ہیں لوگوں کے، کھا کھا کے دیگیں اور نکال کے جلوس شہر سجا کے کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کے حبیب سے محبت۔ اسی طرح ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، سارے مہینوں میں کچھ نہ کچھ مکسنگ کیے بنا ان کی روٹی ہضم کوئی نہیں ہوتی۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم ماہ سفر اور یہ بدشگونیوں کے سلسلے آپ حضرات سے عرض کریں گے، بے نقاب کریں گے، ایکسپوز کریں گے کہ یہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو نحوستوں پر مبنی جو ہے قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں غلط فہمیاں، توہمات، بدشگونیاں نت نئے انداز کے ساتھ جو ہے وقوع پذیر کر دی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین فطرت ہے اسلام، اور اسلام سے جو بھی قومیں اعراض کرتی ہیں نحوستوں کا خود ہی شکار ہو جاتی ہیں، توہمات کا، بدشگونیوں کا خود ہی شکار ہے۔ جو بندہ اصل چھوڑے گا تو ظاہر ہے نقل میں جب پڑے گا تو پھر حالات جیسی بنیں گے۔ تو بدعات و خرافات کا یہ شکار طبقہ برِ صغیر میں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ کافی عرصہ رہا ہے، اس وجہ سے کوئی سال، کوئی مہینہ ایسا رہنے نہیں دیتے جس میں خوشی اور غمی یا سوگ اور نحوست کا کوئی سامان نہ جو ہے بنا دیا جائے۔ اس کی لغو اور لعب کی جو ہے مجالس کو جو ہے برپا نہ کر دیا جائے، اور خورد و روش کے کوئی نہ کوئی راستے جو ہے ایجاد نہ کر لیے جائیں۔ ہاں جی، جیسے شعبان کے اندر حلوے کو جو ہے رواج دیا کہ جو ہے اللہ کے حبیب کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے حلوہ پسند کیا تھا، تو شعبان میں 15 شعبان کو حلوے چلتے ہیں۔ ایک طرف سے حلوے چلتے ہیں، دوسری طرف سے پٹاخے چلتے ہیں۔ ہاں جی، ادھر سے کہتے ہیں 15 شعبان عبادتوں کی رات ہے، اور پھر جو ہے یہود و ہنود کے طریقے پر جو ہے شرلیاں اور جو ہے پٹاخے چھوڑ کر جو ہے عبادت کرنے والوں کی بھی عبادت کو خراب کیا جاتا ہے، بیمار و مریضوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ خورد و نوش کے یہ راستے جو ہے ان کو جو ہے دیکھ کر، اور جنتری، اگر آپ کو جنتری دیکھ لیں نا بازار سے جنتری لے کر، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک تاریخ جنتری میں کوئی ایک مہینہ بغیر عرس کے
اور بغیر جو ہے میلے کے جو ہے کوئی خالی آپ کو ملے گا نہیں۔ اگر آپ جنتری بازار سے لے کر دیکھ لیں تو فلاں مہینے میں فلاں بیساکھی کا مہینہ، فلاں مہینے میں بہاؤالدین زکریہ، جیسے آج جو ہے سکولوں میں چھٹی ہے جی، کیا ہے جی، بہاؤالدین زکریہ کا عرس ہے۔ کوئی جنتری کا جو ہے کوئی سال اور مہینہ خالی نہیں ہوتا۔ تو کیا بھائیو، اللہ معاف فرمائے، حقیقتوں کو چھوڑ کر ہم توہمات میں پڑ گئے، جعلی صورتوں میں پڑ گئے۔ تو کیا یہ سفر کا مہینہ، حالانکہ اس کو سفر المظفر بھی کہتے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے تو اس کا مکمل نام سفر المظفر یعنی کامیابیوں کا مہینہ، ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، لیکن عوام کا جو ہے اللہ ہی حافظ ہے، عجیب و غریب افعال اور کردار جو ہے ابتدائی کہتے ہیں 3 تاریخ 13 تاریخ 23 تاریخ 13 تیزی جو ہے 13 تیزی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تین کا یہ ہنسا بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ مٹی کے برتن توڑ دیے جاتے ہیں، اور اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جب کوئی نیا کام شروع کیا جائے گا تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچائے گا، نہ اس میں خیریت ہوگی نہ عافیت ہوگی جو ہے۔ اللہ، لوگ خائف رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں کہ یار اس مہینے میں کوئی نیا بزنس شروع نہیں کرنا، نہیں تو خسارہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے یہ کام کرتے تھے، اور اس قدر جدید دور، اس قدر تحقیق والا دور، کمپیوٹر اور آئی ٹی کی دنیا جو ہے تہلکہ مچا، اس وقت میں بھی ایسے لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے اس مہینے میں توہمات کا شکار رہ کر جو ہے آپ خیر اور جو ہے بھلائیوں سے جو ہے گریزاں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں اور نحوستوں کا شکار۔ تو مسلمان ایمان کا حامل بندہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ بار بار قرآن کریم نے اس کو جو ہے بیان کیا۔ ایمان ہے اسی چیز کا نام۔ یہ عقیدہ تو وہ لوگ بھی رکھتے تھے زمانے جاہلیت میں، مشرکین مکہ، کوئی حبل بنائے کھڑا ہے، کوئی لات بنائے کھڑا ہے، کوئی منات بنائے کھڑا ہے، کوئی بارشوں کا خدا ہے، کوئی جناب ہے جی کوئی کھیتیوں کا خدا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ان کو راضی رکھنا ہی جو ہے ان دیوتاؤں کو جو ہے وہ اپنی نجات اور بقا سمجھتے تھے۔ اور آج بھی ہم جی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا جی، اب نہیں جانا جی، اب یہ کام ادھورا ہی رہے گا، مکمل کام پایا تکلیف۔ شام کو جھاڑو نہیں دینی جی، خیریں چلی جاتی ہیں گھر کی، بات سبحان اللہ، خیر جا رہی ہے، گند جا رہا ہے۔ اگر یہی خیر ہی ہے تو پھر پورے گھر میں کوڑا پھیلا دو بھائی۔ کہتے شام کو جھاڑو نہیں دینی، جوتا الٹا آ گیا تو کوا منڈیر پر بولا ہے جب، بس کوئی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے جی، مال آنے کا جو ہے معاملہ ہے۔ یار عجیب توہمات ہے، کیا ہو گیا؟ اسلام اسی چیز کا نام ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کل لا، اللہ پاک نے اعلان فرمایا، میرے محبوب کہہ دیجئے سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت کہ کل لا املک لنفسی نفع ولا ضرا، میں اپنی ذات کے حوالے سے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے گا۔ ولو کنت عالم الغیب، اگر مجھے غیب کی خبریں ملی ہوتی نا، اگر میں غیب جانتا ہوتا نا، مجھے پتہ ہوتا تو لستکثرت من الخیر، میں اپنی زندگی میں خیر کو ہی جمع کر دیتا، خیر۔ وما مسنی السوء، مجھے پھر کوئی دکھ ملتا ہی نہ، مصیبتیں پہنچتی ہی نہ، غم اور جو ہے پریشانیاں مجھے ٹچ نہ کرتی۔ اگر میں ولو کنت عالم الغیب، اگر مجھے غیب کی خبریں ملی ہوتی نا، غیب میں جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر، میں خیر ہی اپنی کثرت سے جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی غم اور دکھ پریشانی مصیبت ہم ملتا ہی نہ، میں اسے ٹچ نہ کرتا۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبیوں کو سب سے زیادہ بلاؤں میں، آزمائشوں میں، ہم نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اگر آزمایا جاتا ہے تو نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، امتحانات میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے، اور اللہ کے حبیب پر تھوڑی مصیبتیں آئیں گی۔ اور خصوصاً مکی 13 سال کی زندگی میں کسی یہودن نے آپ کو مدینہ میں جو ہے زہر دے دیا، دعوت کر کے جو ہے گوشت میں زہر ملا دیا، یہ تکلیف ہی ہے نا، جس سے آپ کے کچھ صحابہ بھی جو ہے نصرت ہوئے، فوت ہوئے، 2-3 شہید ہوئے۔ اور آپ بھی آخری وقت میں، فوت ہونے کے وقت، آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ جو یہودن کے گھر میں نے گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ کبھی آپ کو
اوپر پہاڑ کے بیٹھ کر ہنڈے اور بدماش آپ کے گزرتے ہوئے آپ پر پتھر لڑکھانے کے چکر میں ہے کہ آپ پر پتھر گرے، لینڈ سلائڈنگ کرنے کے چکر میں ہیں مصنوعی، اور آپ جو ہے آپ کی زندگی کا خاتمہ۔ کبھی 100 گنڈے، سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ہے نا، 100 بدماش آپ کے گھر کو مکہ میں گھیرا کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ، وہ وقت یاد کیجئے جب جو ہے آپ کو اس مکہ سے، اس دھرتی سے نکالنے کی تیاریاں ہوئی تھیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ مصیبتیں مسائب جو ہے، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے یہ ٹچ ہی نہ کرتے۔ ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو غم اور دکھ پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ اگر خیر کے دروازے امت پر کھولنا چاہے کسی پر جو ہے، فلا ممسک لہا، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ خیر دینا چاہے کوئی نہیں روک، وما یمسک فلا مرسل لہ، اگر اللہ پاک ہی روک لے تو پھر اسے کوئی نہیں جو ہے دے سکتا ہے۔ فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے اور جو ہے طاقتوں والا ہے۔ اور ایک جگہ تو یوں فرمایا اللہ پاک نے سورہ یونس کے اندر 106 نمبر آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں دکھ دینا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اسے ٹال کوئی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ میرے غم ٹال کلندر ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جو اللہ تمہیں دکھ دینا چاہے تو کسی اور کے اندر اتنی جرت طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے ٹال سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ پاک تمہیں خیر دینا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ تو اس بات کا اعتقاد اور یقین ہو، ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ مصیبت جو میرے لیے لکھی جا چکی ہے وہ مجھے پہنچ کر رہے گی۔ یہ 13 تیزی نہیں ہے، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ سارے مہینے ہی اللہ پاک کے ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر کسی مہینے کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ یہ مہینہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے، یہ مصیبتوں کا ہے، یہ نحوستوں کا ہے، اس میں خوشحالی آئے گی، اس میں بدحالی آئے گی، اس میں شادی کرنا جائز ہے، اس میں حرام ہے، اس میں ممنوع ہے، اپنی طرف سے کوئی بندہ اگر یوں سوچتا رہے، بناتا رہے، گھڑتا رہے، تو میرے بھائیوں گویا کہ اس نے اپنے آپ کو شریعت کا ماخذ اور شریعت کا بنانے والا بنا دیا ہے، اور اللہ پاک کو گالی دے رہا ہے یہ بندہ۔ جیسے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جو ہے بندہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ گویا مجھے ہی گالی دیتا ہے، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں، زمانہ تو میرے ہاتھ، زمانہ تو میں نے بنایا ہے۔ اب وہ کہے یہ مہینہ ایسا ہے، یہ مہینہ ویسا ہے، ایسی باتیں جو ہے بھائیوں ایمان کے منافی ہیں، ایمان کے متصادم ہیں، ایمان سے اس کا ٹکراؤ ہے۔ ہمیں تو بس یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے جو ہے ہمیں خیریں دینی ہیں، ہم اس کے متلاشی ہیں، ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اور مصیبت بھائی جو لکھی جا چکی ہے نا وہ پہنچ کرے گی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو مصیبت جو ہے لکھی جا چکی ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گی۔ وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جو ہے مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی بھی مہینہ شادی اس میں منع نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، سب خیر کے مہینے۔ ہاں نحوست اگر ہوتی ہے تو میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس طرف میری نگاہ نہیں جا رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھ کر کیا رہا ہوں، میں اللہ رب ذوالجلال کے دیے ہوئے ان نعمتوں اور انعام کے اندر جو ہے میں کس طرح سے جو ہے بدماشی اور خرابی کر رہا ہوں، یہ میری سوچیں کام نہیں کرتی ہیں۔ اور پھر میں دوسروں پر اعتراض شروع کر دیتا ہوں، مہینوں پر اعتراض شروع کر دیتا ہوں۔ تو بھائیوں کسی بھی مہینہ میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ اوہام پرستی، یہ ہندوانہ رسوم ہیں،
ان پر عمل پیرا نجومیوں اور عامل جو بنائے کالے پیلے نجوم کے جو ہے عامل جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ نام نہاد ستاروں کے جو ہے شناسہ جو ہے، اللہ اکبر، لوگ ان کے پاس جا کے اپنے کسی اہم کام کے لیے جو ہے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ یا یہ دن جو ہے ہمارے لیے کیسا جو ہے ہوگا، اور اخباروں میں بھی یہ کالم آتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ دیکھیں نا آپ نے اخبار جہاں اور اس طرح کے جو ہے نکمے جو ہے اخباروں کے اندر، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ واہ بھائی واہ، کیا آپ کی ملاقات اللہ سے ہو گئی ہے؟ اللہ نے آپ کو پورے ہفتے کا شیڈول دے دیا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ حول ولا قوت، نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے، ہر بندہ تو اسے تو اپنی ذات نظر آتی ہے، جب اللہ کے ابھی فرما رہے ہیں میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جان کو نقصانوں سے بچاؤں اور نفع کی جانب جو ہے لگاؤں، جو ہے میں اتنا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں، بے کس ہوں۔ لوگ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، طوطا فال نکلوا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے قلعے کی ریڑھ پر بیٹھے ہوئے نا، وہ بابے جنہوں نے کبھی وضو نہیں کیا ہوتا، کبھی جو ہے نماز روزے کی جانب جن کی توجہ نہیں ہوتی، کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں دیکھا ہوتا، وہ جناب طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، خط ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے بھولے بھالے بھٹکے بھسرے ہاں جی وہ جناب ہاں جی ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہماری قسمتوں کا حال جو ہے، ہاتھ دیکھو جی، ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں۔ اچھا تمہیں رب کا، اس کے حبیب کا بول نہیں سمجھ آ رہا ہے تو ہاتھوں کی لکیروں جو ہے وہ ان کا بول سمجھ آ رہا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کا بول وہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے، اور اللہ جو اتنا بول کے جو ہے بیان کر رہا ہے، اس کا حبیب جو بول کے بیان کر رہا ہے، من اتا عرافا فسألہ لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جس نے کسی عراف کے پاس جا کر، پامسٹ کے پاس جا کر، ہاتھ دیکھنے دکھانے والوں کے پاس جا کر اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، اور جو کچھ اس نے بکواس کی، جو کچھ اس نے بولا، اس پر اس کا اعتماد بن گیا، یقین ہو گیا، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی 40 راتوں کی نمازوں کو جو ہے اللہ نے اس کے منہ پر مار دیا، 1.25 مہینے کی یہ عبادت جو ہے ختم۔ یہ دین الہی کا کفر کرنے والا بندہ ہے۔ من اتا عرافا او کاہنا، جس نے کسی کاہن، نجومی اور جو ہے کسی عراف پامسٹ کی جو ہے کے پاس جلتا ہے، اور فصدقہ بما یقول، جو کچھ اس نے کہا یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اسے جو ہے سچا مان رہا ہے، ہاں جی فقد جو ہے کفر بما انزل علی محمد، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ بس اس نے اللہ کے نبی پر اترنے والی شریعت کا مذاق اور جو ہے اس کا انکار کر دیا ہے، جس نے جو مانا ہی نہیں۔ بتاؤ ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ ارے اتنا اس کے پاس اگر ہوتا، اس طوطا فال والے کے پاس، نجومی کے پاس، تو اسے اپنی دیواریں کالی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی محبوب آپ کے قدموں میں، کاروبار اور شادی بیاہ کہیں ہو، ہاں جی بندش جیسی بھی ہو، ہم جو ہے یوں چٹکی بجاتے ہی جو ہے تمہارا نیلا پیلا منہ کر دیں گے، نیلے پیلے یہ کالے عالم جو ہے، اگر یہ اتنے ہوتے تو جو ہے ان کو اتنی ڈینگیں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو طوطے لے کے جو ہے قلعے کی چڑھائی میں سارا دن مٹی دھول کھوتوں کی لید پھانکنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ہے بیٹھے بیٹھے جو ہے سارا دن مکھیاں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے تو بڑے بڑے بگلے ہوتے ہیں، یہ تو کیونکہ یہ تو مستقبل کا حال جانتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے لوگوں کی بگڑی کیسے بنائی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خاص طور پہ عورتوں کے ٹولے جو ہے دین سے آری جو ہے بندے جو ہے پہنچے ہوتے ہیں اور جو ہے اپنے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے کتنا خوبصورت ارشاد ہے اور کتنا واضح بات ہے کہ جو ہے من اتا عرافن، جو کسی نجومی کے پاس پہنچا ہے اور جو ہے اس نے اس نجومی او کاہنا، نجومیوں کے پاس پہنچ کر اور فصدقہ، اور تصدیق کر دی، بما یقول، جو کچھ اس نے کہا ہے، ہاں جی اللہ کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا اس نے انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا۔ اور مختلف رسالوں اور ٹی وی ڈراموں اور ٹی وی جو ہے اینکر بیٹھے ہوتے جو ہے ہاں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ اچھا رہے گا، کیسا رہے گا، ہاں جی اس میں آپ کا جو ہے باہر کا سفر اور کاروبار ہاں جی کچھ اچھا نہیں دکھ رہا ہے، جو ہے آپ جو ہے اس میں ایسا نہ کریں۔ اور یہ خرافات میرے بھائیوں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ لحظات اور ساعات اور اوقات اور لمحات، لیل و نہار کے یہ جتنے بھی ہیں زمانہ اور وقت، ہفتے، ماہ و سال اور قرون جو ہے اللہ صدیاں بنانے والا میرا اللہ ہے، اور اسی نے اس کے اندر خیریں رکھ دی ہیں۔ ہمیں خیر کو تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کو شر اور شرور سے جو ہے بچانا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جتنا کچھ بھی ہے میں نے بنایا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس مہینے میں یا فلاں مہینے میں کوئی خیر نہیں ہے، نحوست ہے،
ہاں جی پریشانی ہے، تو میرے بھائیوں گویا کہ آپ نے اللہ کی تخلیق پہ جو ہے شک کیا، اللہ کی تخلیق، اللہ رب ذوالجلال کو جو ہے اللہ معاف فرمائے اس کی تخلیق پر برا۔ ہاں بھائیو، کسی زمانہ یا کسی شخص پر، کسی قوم اور ملت پر نہ ہو، اگر کوئی مصیبتیں، آلام جو ہے، مصائب آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو رب کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس جانب آپ سوچیے، یہ سوچنے کا جو ہے منشور ہے، یہ سوچنے کی لائن ہے۔ بندوں کے اور قوموں کے شامت اعمال کی وجہ سے جو ہے ان پر جو ہے ہواؤں کے عذاب آئے ہیں، ان پر چنگھاڑوں کے عذاب آئے ہیں، ان پر خون کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر خون کے عذاب آئے ہیں، دم اور جو ہے مینڈکوں کے جو ہے عذاب ہیں، جو بھی کھانے کی چیز رکھتے ہیں مینڈک جو ہے آ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر مینڈک ہوتے تو چائنا والے تو خوش ہوتے، واہ واہ کیا کمال پروڈکشن ہے، بھونو تلو اور کھاؤ، عیش کرو۔ ہاں جی، جو قومیں سانپ بھی کھا جاتی ہیں، بچھو بھی کھا جاتی ہیں، مینڈک بھی کھا جاتی ہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، جس چیز کو رکھتے ہیں وہ خون بن جاتا ہے، ہاں جی، جس چیز کو رکھتے ہیں اس میں مینڈک ہی ٹرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں بھائیوں، اٹھا اٹھا کر ہوا میں پٹخا ہے، اور سیلاب نوح جو آیا ہے، ہاں جی اللہ اکبر، ہاں جی جودی پہاڑ پر جو ہے کشتیاں جب چلی ہیں جو ہے ان کی، اور پہنچی ہیں جو ہے چند ان کے جو ہے ماننے والے اور جو ہے جانوروں کے کچھ جوڑے جو اللہ نے بچائے ہیں، یہ سارے عذابوں کے سلسلے بھائیوں گناہوں کی شامت۔ رب لا تذرنی، ہیں جی اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں نبی کی، یا اللہ ہم نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ ہم نے رات دن ان کو سمجھایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ہم جتنا بھی ان کو جو ہے بلا رہے ہیں تیری جانب، تیری جنت کی جانب، تیری بخششوں کی جانب، تیری کامیابیوں کی جانب جو ہے اللہ، ہاں جی جتنا جتنا ہم ان کو تیرے قریب کرنا چاہتے ہیں یہ اتنا ہی دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑ، ایک بھی نہ چھوڑ۔ پھر ہوا ایسے اللہ نے زمین و آسمان سے پانی برسایا۔ آپ دیکھا ہے، کبھی سوچا تھا آپ نے، کبھی دیکھا تھا کہ یار اتنا پانی ہوگا کہ آدھے یعنی 3 حصے پاکستان پر پانی کا راج ہے، 3 حصے، 75% جو ہے اس وقت پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کی سوچیں کام کرتی تھی کہ یار ایسا بھی ہو سکے، جس پانی کو ہم کچھ دن پہلے ترس رہے تھے، چولستان والے جانور بھی، انسان بھی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب جو ہے اللہ سے مناجات کر رہے تھے کہ رہیں جی یا اللہ پلا دے، اللہ مسکنا، اللہ مسکنا، اللہ میں پلا، اللہ میں پلا جو ہے اللہ۔ کچھ وقت پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے نا، ہاں جی لوگ جو ہے پریشان تھے کہ یار بارشیں نہیں ہو رہی، یار بارشیں نہیں ہو رہی، اور اللہ پاک نے موسموں کو ایسا پلٹا کہ جو ہے ایسی بارشیں ہوئی کہ جو ہے جل تھل ایک کیا ہوا کہ بس ہاں جی بڑی بڑی جو ہے بڑی بڑی عمارتیں ایسے جو ہے مٹی کا ڈھیر بنتی ہوئی نظر آئیں، بہتی ہوئی نظر آئیں جو ہے ایسے جیسے آپ دیکھ لو، ابھی بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے، نیٹ پر پڑا ہوا ہے، خبریں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ پلک جھپکنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائیو، یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری گناہوں اور کرتوتوں کا جو ہے۔ اس میں کسی ستارے کا دخل نہیں ہے، کسی نجومی اور پامسٹ کا دخل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی جو ہے فرمایا ہے کہ آج لوگ اپنے فخر سے بتاتے ہیں جی میرا ستارہ عقرب ہے۔ ہاں جی عقرب کیا ہوتا ہے؟ بچھو۔ بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہوتا ہے، ذرا کھا کے تو دیکھو پتہ چل جائے، اپنا ستارہ بتاؤ، ہاں جی میرا ستارہ عقرب ہے، میرا ستارہ سرطان ہے جی، کینسر۔ اب کینسر کا نام سنتے ہی تیری گگی بن جاتی ہے، ہاں جی۔ اور ویسے کہتا ہے میرا ستارہ حمل ہے جی، حمل کا نام مرد کے لیے جچتا ہے میرا، ہاں جی وہ حمل بتا رہا ہوتا ہے، یا بیل یا سور یا بکری یا جدی۔ عقل ماری گئی ہے بھائیو، ستاروں کو اچھے برے معاملات کا مالک جو ہے سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے صبح کی نماز اور رات میں جب بارش ہوئی، ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بہت سے لوگ کافر ہو گئے اور بہت سے لوگ مسلمان اور مومن بن گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور رحمت سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور کرم سے ہوئی ہے تو وہ لوگ تو مومن ہو گئے، وہ لوگ، اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے میں آنے، اس مدار میں آنے، فلاں ستارے کی برکت سے یہ جو ہے بارش ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندے کافر۔ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے ہی، وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، گردش کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی ستارہ گردش میں ہے، ہاں جی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بھی شرکیہ بات ہے، ہاں جی ستارہ نہیں مل رہا جی،
ہاں جی ستارے گردش میں چل رہے ہیں. یار میرا جو ہے بس اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے. ہر حال میں جو ہے اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اعمال کی بنیاد پر جو ہے شر جتنا بھی ملے گا، مصائب ملیں گے تو یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو. تو بخاری مسلم کی یہ روایت کہ جس بندے نے یہ گمان اور یقین کیا کہ بارش اللہ کے حکم سے آئی ہے وہ تو مومن، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے، تو اس لوگوں نے انہوں نے مجھ پر کفر کیا. تو زمانے کو برا نہیں کہنا بھائی. یہ جو دوسرا مہینہ ہے یہ زمانہ ہی ہے نا، سفر کا مہینہ، ہم اس کو برا کہیں اور نحوستوں پر مبنی جو ہے اس پہ جو ہے کہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی 6181 نمبر حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں یسبو بنو آدم، آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ تو میں ہوں. بِيَدِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، زمانے کی گردش میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں ہی رات اور دن کو چلا رہا ہوں، سال اور ماہ کو بدل رہا ہوں. ہاں جی اللہ یسبو بنو آدم وَأَنَا الدَّهْرُ، آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ تو میں ہوں. زمانے کی تخلیق اور اس کی جو ہے کنٹرول اور قبضہ میرے ہاتھ کے اندر ہے. میں ہی دنوں کو پھیر رہا ہوں، کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں آتا ہے، کبھی جو ہے برسات آتی ہے، اور برسات بھی ایسی آتی ہے کہ جو ہے ہاں جی 75% جو ہے ہمارے ملک کا جو ہے معاملہ ہی نقشہ ہی بدل جاتا ہے. اور وہ جو سیاستدان ہاں جی وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشوں پر جو ہے ہاں جی ڈیم بنے گا، ہماری لاشوں پر جو ہے ڈیم بنے گا، ہاں جی ان جو ہے میں کیا کہوں جو ہے ان کو جو ہے عقل بھی نہیں آئی کہ دیکھو اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے ہاں جی جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے بنائے ہوئے ڈیم جو ہے، اور جو ہے جب ان کے ڈیم جو ہے پانی سے بھر جاتے ہیں اور جب وہ ایک دم پانی چھوڑتا ہے تو پھر جو ہے پاکستان والے جو ہے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر جو ہے خشکی کے علاقے کی جانب رخ کرتے ہیں، جو ہے پانی ان سے برداشت نہیں ہوتا. اگر ہمارے پاس بھی ڈیم ہوتے تو جہاں اتنی سستی بجلی پیدا ہوتی وہاں ہمارا ملک کتنا سیراب ہوتا. ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو ہے ہاں جی ڈیم نہیں بننے دیں گے، اس سے جو ہے فلاں صوبہ بنجر ہو جائے گا، فلاں جو ہے علاقہ جو ہے وہ جو ہے ہاں جی اب فلاں علاقوں کا کیا بنا ہے. ان سے بندہ پوچھے اب فلاں علاقوں کا کیا بنا ہے کہ جو ہے جب کہ ڈیم تو ہے نہیں. تو بھائیو زمانے کو گالی نہیں دینی ہے. اللہ زمانوں کا خالق ہے، اللہ مالک ہے جو ہے، اور ہمیں ان نجومیوں جو ہے ان خاک اور جو ہے ہاں جی ہاں جی کھوتوں کی لیدوں کی جو ہے خاک پھانکنے والوں سے جو ہے ان سے ہمیں کچھ اپنی قسمتوں کا حال نہیں پوچھنا ہے. انہیں اپنی قسمتوں کا حال نہیں پتہ ہے. تو یہ نحوستیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. سورہ یاسین آپ نے پڑھی ہوگی نا، اس کی 19 نمبر آیت آپ پڑھیں گے تو جو ہے گناہ سورہ یاسین کے اندر جو ہے فرمایا نا کہ قوم کے پاس جب نبی آئے تو جو ہے ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری وجہ سے یہ بارشیں جو رکی ہوئی ہیں نا، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو گرمی کا زور ہے، یہ جو گلوبل جو ہے وارمنگ ہے نا، یہ تمہاری وجہ سے ہے. وہ نبیوں پر جو ہے باتیں کرنے میں ذرا بھی جو ہے نہیں چوک رہے ہیں، اور جو ہے اس مصیبت کی نحوست کی وجہ تم ہو. قوم نبیوں کو کہہ رہی انا تطیرنا بکم، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست آئی ہوئی ہے. تو نبیوں نے پیغام دیا کہ قالوا طائرکم معکم آئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم ہی جو ہے ہاں جی حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، تم ہی جو ہے گناہوں میں لتڑی ہوئی قوم ہو. اسی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ نحوستوں کا سلسلہ اور جو ہے پریشانیوں کا سلسلہ اللہ پاک نے تمہاری وجہ سے یہ مصیبتیں ڈالی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت. تو یہ بدشگونی شرک ہے. شرک کے کوئی سینگ دیکھے آپ نے کبھی؟ سینگ نہیں ہوتے ہیں، یہ بدشگونی ہی شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی داؤد کی 3910 نمبر حدیث مبارکہ ہے 3 مرتبہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، لوگوں بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. ہاں جی یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو ہاں جی مصیبت آ جائے گی، یہ مہینہ منحوس ہے. ہاں جی اللہ معاف فرمائے، یہ سوچے رکھنا جو ہے یہ شرک. اور یہ نحوستیں، مصیبتیں، بلائیں ٹالنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ آپ سماعت فرما لیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا پسندیدہ طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے، عاجزی اور انکساری، توبہ اور انابت ہے. ہاں جی اللہ سے معافی کا طلب کرنا ہے،
خشوع و خضوع ہے، اللہ کی جانب جھک جانا ہے، اعمال صالحہ پر مداومت ہے، یعنی ڈٹ جانا اعمال پر جو ہے، نیک اعمال پر جو ہے اس کی محافظت اور ہمیشگی ہے، پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی ہے کہ بندہ اعمال صالحہ پر کھڑا ہو جائے، اس سے انشاءاللہ مصیبتیں اور جو ہے پریشانیاں اور نحوستیں دھل جاتی ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی ہو، مال میں کمی ہو، بیماریاں ہوں، عذاب ہو، قحط سالی ہو، فصلوں اور باغات میں جو ہے پروڈکشن کا کمی جو ہے ہو، تو ایسی ساری صورتوں میں جو ہے بھائیو نحوست کی وجہ سے جو جتنے بھی معاملات آ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ اس سے تقویٰ کی بنیاد پر انشاءاللہ کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کی بات مان کے چلنے میں جو ہے انشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو یہی بات بتا رہے ہیں، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگو اللہ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، اپنی روش کو بدلو، تبدیلیاں پیدا کرو، بغاوتوں کا عصیان کا طوفان جو ہے اسے تھما دو، اسے روک دو، اور نیکیوں کا حسنات کا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جاری کر دو۔ قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، بڑا غفور رحیم، تمہیں معاف کر دے گا۔ قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بادل لائے گا اور برسائے گا، اس سے جو ہے انشاءاللہ العزیز وقت پر بارشیں ہوں گی، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہوں گی، کھیت سیراب ہوں گے، ڈیم بھر جائیں گے، اور پھر بجلیاں چلیں گی، بجلیاں بنے گی، اور پھر اس سے آگے پھر بجلیوں کی سپلائی اور جو ہے، اور پھر یہ جو معاشی سرکل ہے، فیکٹریوں کا، مشینوں کا چلنا، اور جو ہے معاشیات کا جو ہے آگے بڑھنا، جو ہے اکنامک سسٹم کا اسٹرانگ اور مضبوط ہونا جو ہے یہ انشاءاللہ ہو جائے۔ یمددکم باموال و بنین، اللہ مال دے گا، بیٹے دے گا، افرادی قوت ملے گی، کیا ہوگا کہ اللہ کی جانب بندہ جھک جائے۔ قل تستغفروا ربکم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے جی قحط سالی ہے، کیا کیا جائے، مسئلہ بتائیے۔ انہوں نے کہا جی استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا جی اولاد نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا جی استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا جی باغوں کے اندر جو ہے پھل پھول کا ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی استغفار کرو۔ ساتھ میں کوئی اور بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت 3 مریض آئے ہیں، تینوں کی تکلیف جدا جدا ہے، اور آپ ان کو دوائی ایک ہی جو ہے تشخیص فرما رہے ہیں، دوا ایک دے رہے ہیں، استغفار، توبہ کرو، معافی چاہو، اللہ سے جو ہے صلح کر لو، اللہ کی قربت اختیار کرو، نافرمانیوں سے بچ جاؤ، آپ سب کو ایک ہی دوا دے رہے ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی میں نے کوئی اپنی جانب سے تو نہیں تشخیص کی، میں نے تو قرآن کریم کا نسخہ استعمال کیا ہے۔ قل تستغفروا، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم سب لوگ اللہ کے سامنے مل کر توبہ کرو، اور اس توبہ کی بنیاد پر اللہ راضی ہوگا اور حالات بدل دے گا، اور یہ نحوستیں، مصیبتیں، علائیں بلائیں، سیلابوں کی یہ سارے معاملات اللہ دور کر دے گا، اللہ کی رحمتیں تم پر آ گئی۔ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، تم اگر توبہ کرو گے تو اللہ تم پر ایسا وقت بھی لائے گا کہ تمہیں خیریں اور برکتیں ملیں گی، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک جو ہے اچھے انداز سے تمہیں زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ وَيَزِدْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقتوں میں اللہ بڑھوتری پیدا کر دے گا، تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے ملک و ملت میں، تمہاری پروڈکشن میں، تمہارے کھیت کھلیان میں، اناج میں، تمہارے پھل و فروٹ اور فواکہ میں، شجر اشجار میں، اللہ برکتیں عطا فرما دے گا، تم کرو تو صحیح یہ کام۔ ایک یہ بھی اعتقاد ہے جی، اس مہینے کے آخری بدھ کو اگر بھائی کسی مہینے میں اگر کوئی نحوست ہوتی تو پھر وہ پچھلا محرم کا مہینہ ہوتا نحوست، جس میں اتنا کچھ پانی آ گیا اور سارا کچھ ہی برباد ہو گیا۔ نہیں، مہینوں کے اندر نحوستیں نہیں ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں میں نحوستیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں۔ اور لوگوں کا یہ یقین ہے جی اس مہینے کے سفر کے مہینے کی آخری بدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر صحت ملی، نہائے دھوئے، ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اسی مہینے میں ہی آپ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے بقیع غرقد سے، اور آپ کو جو ہے بخار نے آ لیا۔ اس مہینے کے اخیر میں ہی، ربیع الاول میں تو آپ فوت ہوئے نا، اس مہینے کی آخری تاریخوں میں آپ پر بخار کا غلبہ ہوا، بخار چڑھا، اور جو ہے بخار بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ کی وفات پر ہی اس کا نتیجہ نکلا۔ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو یہ معاملہ چلا ہے۔ پھر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وہ المناک واقعہ اور سانحہ جو ہے امت کو سہنا پڑا، دکھ درد بھرا جو۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگ آپ کی بیماری اور وفات کے دنوں میں بھی، صحت یابی کے دنوں میں بھی جو ہے جشن منا رہے ہیں۔
اور کچھ یہ کہتے ہیں جی اس میں 9 لاکھ بلائیں نازل ہوتی ہیں، 9,20,000۔ ایک لاہور سے کتاب چھپی ہے محمد الیاس عادل کی، اس کے اندر 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور موضوعات الکبیر، ملا علی قاری کے حوالے سے یہ حدیث گھڑنترو خود ساختہ حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو مجھے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جھوٹی ہے، جو کہتے جو اللہ کے حبیب کے بارے میں یہ جھوٹی حدیث جو ہے کہ جو مجھے سفر کے مہینے کی اختتام کی خبر دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بھلا عقل سے سوچئے بھائیو، یوں مہینوں کے اختتام کی خبریں دینے سے اگر جنت مل جاتی کمال ہے یار، پھر تو کیا نماز، کیا روزہ، کیا حج، کیا زکوٰۃ، ہاں جی، کیا مشقتیں صحابہ کرام کا وہ جنگ و جدل اور جو ہے جہاد جو ہے یہ، ہاں جی، کیا ضرورت تھی اتنا بکھیڑوں کے اندر پڑنے کی، ان چکروں کے اندر پڑنے کی، بس ایک دوسرے کو، ہاں جی۔ یہ تو شکر ہے کہ اس دور میں یہ موبائل سسٹم نہیں تھا، ورنہ بیٹھے بیٹھے ہی نا موبائل پہ، ہاں جی جناب، یہ اتنی بار پڑھو اور اتنی دفعہ، اور فلاں مہینے کے ختم ہونے کی، فلاں مہینے کے شروع ہونے کی SMS کرنے میں لوگ جو ہے، میں کہتا ہوں ہر بندہ جنتی بن جاتا۔ یہ تو شکر ہے کہ اس وقت جو ہے یہ SMS کا سلسلہ جو ہے نہیں تھا، ورنہ لوگ جناب، ہاں جی، بس ایک بیٹھے ہوئے جو ہے جو مجھے رمضان کے شروع ہونے کی خبر دے گا اس کے لیے جنت ہے، جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی، ہاں جی، خبر دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بابا کمال ہے بھائی، مہینوں کے ختم کی اور شروع کی خوشخبریاں یا پیغام دینے سے اگر جنت واجب ہوتی تو صحابہ کرام نے بھی ایسے بچے یتیم کرا دیے، ایسی اتنے اپنے آپ کو مشقتوں میں جو ہے ڈالا، جہاد کی سنگلاخ وادیوں میں اتارا، اور جو ہے فاقہ بستیوں کے اندر جو ہے اللہ وہ گھر چھوڑے نکلے، ہجرتیں کی، ماریں کھائیں، تڑپتے رہے، جانیں چلی گئی۔ اگر کوئی میرے بھائیوں انہیں یہ سستا سودا نظر نہیں ہے، اور آج امت کو یہ نظر آ رہا ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چوکھا آوے۔ ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ بس جشن مل جائیں، ہاں جی، ڈھول ڈھپڑے اور جو ہے ناچ گانوں کی محفل مل جائیں، ہم جی دیکھا جیسے پچھلے دنوں جو ہے پاکستان کا جشن مناتے ہوئے جو ہے کنجر خانوں کا سلسلہ جو ہے چلا دیا۔ تو کی بات ہے، ان لوگوں نے کتنی قربانی دی، جو ہے لاکھوں کے حساب سے بندے جو ہے، ہاں جی، اللہ اس پاکستان کی دھرتی پر جو ہے اس پاکستان کو بنانے میں جو ہے لاکھوں کے حساب سے بندے جو ہے شہید کر دیے گئے۔ اس وقت بھی ہماری کئی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو ہندوؤں کے بچے جنم دے گی، جن کو ہندو اور سکھ جو ہے اٹھا کر لے گئے، اور آج تک وہ وہیں پر ہی ان کے بچے جنم دے۔ اور امت کو پاکستان ایسا ملا کہ وہ جناب اس پر ناچ گانے کریں، واہ بھی واہ، جشن منایا جا رہا ہے۔ اور بنایا کس لیے تھا؟ اس مشن کو تو سمجھو، کلمہ طیبہ کی جو ہے، ہاں جی، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے بنایا گیا تھا نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیو، اس مہینے میں کوئی بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں، یہ بناوٹی جو ہے مسئلہ ہے۔ بلائیں میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، مجھ پر جو مصیبتیں آتی ہیں، میں جیسا عمل کروں گا ویسے ہی جو ہے، جیسی اعمال میرے اوپر اٹھیں گے، ہاں جی، اگر بدماشی ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگیوں کے سلسلے اتریں گے، اگر یہاں سے نیک اعمال اتریں گے، چلیں گے اوپر، تو پھر میری طرف اللہ مالک الملک کی طرف سے خیریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ہاں جی، اللہ وبائیں نہیں، پھر جو ہے، ہاں جی، خوبصورت ہوائیں آئیں گی جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، یہ بدعات ہیں، توہمات ہیں جو سفر کے مہینے سے معلوم کر دی گئی ہیں، نتھی کر دی گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، جنت کی بشارت جو ہے، اگر میرے بھائیو جنت اس قدر سستی ہوتی تو پھر صحابہ کرام کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مصیبتوں اور مشقتوں کے اندر پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک دوسرے کو بشارت دیتے بھی مہینہ ختم ہو گیا سفر کا، واہ جنت واجب، چنے ابال کر جو ہے دیجیے جی، تاکہ ہماری بلائیں 365 گولیاں بنا کر ندیاں میں، دریاؤں میں جو ہے ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ 365 دن ہے نا سال کے، یہ جو ہے ایک گولی ایک دن جو ہے، ہاں جی، جیسے ہاں جی قبض کشا گولی ہوتی ہے نا، ہاں جی، ایسی وہ گولیاں بنا کے امت نہروں میں ڈال رہی ہے تاکہ جو ہے ہماری بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں۔ چنے ابال کر دنیا میں تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ جو ہماری بلائیں دوسروں کے پاس چلی جائیں۔ ہاں جی، اللہ معاف فرمائے۔ عجیب کہ رزق کے لیے سورہ مزمل 311 مرتبہ پڑھو جی، اللہ معاف فرمائے۔ ہر چرند پرند کے اندر بدشگونی جو ہے شامل کیے کھڑے ہیں۔ وہ کوا منڈیر پر بول رہا ہے، کہتے ہیں وہ مہمان آنے والا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، پیسہ آنے کی امید ہے جی، پیسہ آنے، ہاں جی، اور جھاڑو الٹی رکھی گئی، جوتا الٹا، جوتے پر جوتا آ گیا، تو مصیبتیں جو ہے اللہ، کالی بلی نے جو ہے، ہاں جی، رستہ اگر کاٹ لیا کہیں جاتے ہو، کہتے ہیں بس اب کام کو نہیں ہونے والا،
اگر الو بولا ہے جی قتل و غارت ہوگی، برادری میں جھگڑا اور مصیبتیں ہوگی، بیاں بیوی میں ناچاکی کا سلسلہ چلے گا جو ہے، پرانا درخت کہیں دیکھ لیا وہ جنات کا بسیرا ہے، جنات جو ہے ہاں جی اللہ معاف فرمائے، کوئی ٹیلا دیکھا رنگ فک ہو گیا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کسی بے اولادی عورت کو ملنے سے گریز کیا جاتا ہے، ہاں جی کہتے ہیں نا یار صبح صبح تو نہیں ملنا تھا، یار صبح صبح فلاں بندہ مل گیا، یار کام ہی خراب۔ صبح صبح کو بندہ جو ہے قرض والا پہنچ جائے نا، کہتے ہیں یار بس اب نہیں دیتے ہم۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا جی، وہ اللہ کے بندے، تیرے لیے تو یہ اچھی بات ہے، صبح صبح تو جو ہے کسی ایک نیک کام کو کر رہا ہے، اپنے اوپر سے بوجھ اتار رہا ہے، قرضہ دے رہا ہے اپنا جو ہے، جو تو نے لیا تھا جو ہے ہاں جی، وہ کہتا نہیں صبح صبح نہیں دینا یار، صبح صبح ہم نے دے دیا نا، وہ سارا دن قرضے لینے والوں کو لائن لگی رہے گی، لائن لگی رہے گی، لا حول ولا قوت۔ اگرچہ تیرے قرضے لینے والے اور ہوں ہی نہ تو کیسے لائن لگی رہے گی؟ تو الو بولتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ کام خراب ہے، میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے جی، اچھا اللہ اکبر، ہتھیلی میں خارش، مال مل رہا ہے جی، ہاں جی جوتے پر جوتا آ گیا تو جی اب تمہیں سفر درپیش ہوگا، جانا پڑے گا، سفر جو ہے آنا، سیاہ رنگ پہنا تو بیمار ہو جائیں گے، سبز جوتا نہ پہننا کہ گنبد خضرا کا رنگ ہے، لا حول ولا قوت۔ بھائی اس کا رنگ تو کئی دفعہ بدلا ہے، نسواری بھی کیا گیا تھا، اب اگر آج اس کا رنگ بدل جائے کوئی اور تو پھر اس رنگ کا جوتا بھی نہیں پہنے گے، وہ کہاں، وہ زمین سے کتنا بلند ہے اور حقیقت میں ہی بلند ہے، اللہ کی نبی کی ذات جو ہے، اللہ میں کہتا ہوں آپ کے جو ہے جسم اطہر سے نکلا ہوا وہ پسینہ جو ہے دنیا کائنات کی تمام قیمتی چیزوں سے جو ہے بڑھ کر عمدہ اعلیٰ اور بالا ہے، ہماری آپ کے جوتوں کے ساتھ لگا ہوا ریت کا ذرہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ تو یہ عجیب عجیب توہمات ہیں میرے بھائیوں، کاروبار پر جاتے ہوئے کوئی مسکین مل جائے تو کہتے ہیں یار تو ہی صبح صبح ٹکر گیا، سارا دن مجھے فقیروں سے ہی واسطہ پڑے گا، گھر میں کوئی نقصان ہو تو بیوی کو کوسنے دیے جاتے ہیں، تو ایسی منحوس ہے جب سے قدم رکھا ہے مصیبتوں نے میرا گھر ہی تاڑ دیا ہے۔ یہ سارے بھائیوں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ توہمات کے یہ سارے سلسلے جو ہے یہ اس سفر کے مہینے سے ہاں جی نتھے کیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائیوں، نحوستیں بلائیں مصیبتیں اگر آتی ہیں تو میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، میری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ رب رسول کی جتنی بھی آپ غلامی کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیریں آئیں گی، اور جتنا آپ اللہ اس کے رسول سے دور جاتے رہیں گے پھر علائیں بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پھر جو ہے بے وقتوں کی بارشیں ہوں گی، اور اتنی ہوں گی کہ جو ہے تین حصے پاکستان جو ہے پھر ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، پھر ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جو ہے اللہ پاک اس زمین کو تھوڑا سا ہلائیں گے 2005 کی طرح سے جو ہے، اور پھر کتنا اپر سائڈ کا کتنا ٹکڑا جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، زلزلے کے جھٹکے جو ہے لگتے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو کیا رہا۔ تو یہ اب علائیں بلائیں جو ہے بھائیوں میرے اپنی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہاں کرنے کا جو کام ہے ان مصیبتوں سے بچنے کا، اللہ سے یاری، تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ سے جڑ جانا، ہاں جی توبہ کرنا، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اگر فلاح چاہتے ہو مومنوں تو پھر آؤ اللہ کی در پر جو ہے گڑ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم سارے مل کر توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تمہارے اوپر رحمتوں کی بادل جو ہے چھا جائیں گے، اور جو ہے اللہ تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، افرادی قوت دے گا، جو ہے پانی بھی اتنا دے گا جتنا تمہیں ضرورت ہوگا، اور اس وقت دے گا جس وقت ضرورت ہوگا، ورنہ اب تو اس وقت ہوتا ہے جب فصلیں پکی کھڑی ہوتی ہیں نا، ہاں جی کئی سالوں سے ایسے ہو رہا ہے کہ فصل کڑک کی جو ہے گندم کی فصل تیار ہوتی ہے اور بارش اتنی ہوتی ہے طوفانی بارش کے جو ہے ہاں جی گندم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، فصلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ وہ ٹماٹر جو پہلے 60 روپے کلو چل رہا تھا اب وہ جو ہے 400 روپے کلو تک چلا گیا۔ وہ پیاز جو ہے میں ایک دن گیا کمہار منڈی، جو ہے کمہار منڈی پیاز ملا ہی نہیں، ہاں جو 2-3 آئٹمیں رکھنے والے بندے تھے جن کے پاس ٹماٹر مرچ اور جو ہے یعنی 2-3 چیزیں رکھنے والے، ان کے پاس پیاز نہیں، جن سے میں ہمیشہ لے رہا ہوں پیاز ہی کوئی نہیں۔ یوں بھی ہو رہا ہے بھائیو، اللہ دکھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں میرے بھائیو، تو ہمیں یہ سب ان چیزوں سے بچنے کے لیے بس ایک ہی حل ہے بھائیو، اللہ مالک الملک سے صلح کر لیں، اللہ سے جو ہے بغاوتوں کے یہ سلسلے ان کو ختم کر دینے میں ہی خیر ہے، ورنہ ہم کہاں جائیں گے بھائیو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کلا لا وزر، ہمیں کوئی اور جگہ جائے پناہ نہیں ہے، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ سے باغی ہو کر، اللہ کے باغی ہو کر پھر ہم کہاں جا سکتے ہیں، کہیں بھی جائے پناہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر بھائی اپنے تعلقات کو مالک الملک سے صحیح کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار يا رب المستضعفين سبحان ربك رب العزة اللہ اکبر اللہ اکبر.